یکم جنوری کو نئے سال کے طور پر کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کی دلچسپ تاریخ ہے۔ یہ رومن ڈکٹیٹر جولیس سیزر ہی تھے جنہوں نے پہلی صدی قبل مسیح کے آخر میں اقتدار میں آنے کے بعد کیلنڈر میں بہتری لائی تھی۔ اسی بنیاد پر تب سے ہی یکم جنوری کو سال نو کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یکم جنوری کو نئے سال کے طور پر کیوں، کب اور کیسے منایا جاتا ہے۔ میں ہوں بابر علی پلی اور آپ سن رہے ہیں دا ٹرانسپیرنٹ پوڈ کاسٹ۔ پہلی بار 45 قبل مسیح میں یکم جنوری کو نئے برس کے آغاز کے طور پر منانے کے لیے غور کیا گیا۔ اس سے قبل رومن کیلنڈر مارچ کے مہینے میں شروع ہوتا تھا جس میں 355 دن شامل تھے۔ اس دوران فروری اور مارچ کے درمیان اضافی 27 یا 28 دن کا فرق بھی ہوتا تھا۔ یہ رومن ڈکٹیٹر جولیس سیزر تھا جس نے پہلی صدی قبل مسیح کے آخر میں اقتدار میں آنے کے بعد کیلنڈر میں بہتری لائی۔ اس دوران چونکہ جولین کیلنڈر کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی تھی، اسی لیے ان کو کامیابی بھی ملی۔ اس کے برعکس یورپ کے کئی ممالک نے 16ویں صدی عیسوی کے وسط تک اس طرح کے کیلنڈر کی تبدیلی کو قبول نہیں کیا۔ عیسائیت کی آمد کے ساتھ ہی یکم جنوری کو نئے سال کے آغاز کے طور پر منایا جانے لگا، جبکہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے خصوصیت حاصل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کے عیسائی راہبوں کی جانب سے غلط حساب کتاب کرنے کا معاملہ بھی درپیش تھا، جس کی وجہ سے نئے سال کا دن اکثر بدلتا رہتا تھا۔ عیسائی راہب پوپ گریگوری نے جولین تقویم میں اصلاح کی اور یکم جنوری کو نئے سال کا پہلا دن قرار دیا، جس کے بعد ہی اس نے آہستہ آہستہ پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کی۔ ابتدائی رومن تقویم کا تصور روم کے بانی اور روم کے پہلے بادشاہ رومیولس نے 8ویں صدی قبل مسیح میں پیش کیا تھا۔ ایک سال بعد اقتدار میں آنے والے نوما پومپلیس نے جنوریس اور فروریس کے مہینوں کو شامل کر کے اسے 12 ماہ کا سال بنایا، جس کے بعد یہ ماہ جنوری اور فروری کے طور پر مشہور ہوئے۔ جولیس سیزر نے 46 قبل مسیح میں اقتدار میں آنے کے بعد اس تقویم میں اصلاح کرنے کی کوشش کی، جس کے لیے اس نے اسکندرین ماہر فلکیات سوسیجینیس سے مشورہ طلب کیا۔ سوسیجینیس نے قمری گردش کو ختم کرنے اور اس کے بجائے سورج کی پیروی کرنے کا مشورہ دیا، جس طرح مصریوں نے کیا۔ اسی مناسبت سے سال کا حساب 365 اور 1/4 دن لگایا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیزر نے سال 46 قبل مسیح میں 67 دنوں کا اضافہ کیا تاکہ 45 قبل مسیح میں نیا سال 1 جنوری سے شروع ہو سکے۔ تاریخ کا انتخاب رومیوں کے خدا جانس کے اعزاز کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے 2 چہرے تھے، ایک پیچھے مڑ کر ماضی میں اور دوسرا مستقبل میں۔ اس کے بعد قدیم رومیوں نے جونوس کو قربانیاں پیش کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کر کے یہ دن منایا۔ تاہم عیسائیت کے پھیلاؤ کے بعد قرون وسطیٰ کے یورپ میں عیسائی رہنماؤں نے 25 دسمبر یعنی کرسمس یا 25 مارچ یعنی اعلان دعوت جیسے مذہبی اہمیت کے حامل دنوں کو نئے برس کے طور پر منانا شروع کیا۔ شمسی سال میں دن کی تعداد کا حساب لگانے میں بھی قیصر اور سوسیجینیس نے غلطی کی تھی۔ شمسی کیلنڈر میں دنوں کی اصل تعداد 365.24199 ہے، جیسا کہ قیصر نے حساب کردہ 365.25 کے مقابلے میں کیا ہے۔ اس کے بعد اس کیلنڈر میں اصلاح کرنا آسان نہیں تھا۔ پوپ گریگوری نے اس مقصد کے لیے ماہر فلکیات، ریاضی دانوں اور پادریوں کی ایک ممتاز باڈی کو جمع کیا۔ اس کا اصل چیلنج یہ تھا کہ ایک ایسے کیلنڈر کو وضع کیا جائے جو سب کے لیے قابل فہم ہو۔ جولین کیلنڈر کے غلط حساب کتاب کو دور کرنے کے لیے گریگورین کیلنڈر پر کام کرنے والے اطالوی سائنسدان ایلیسیس لیلیس نے ایک نیا نظام وضع کیا، جس کے تحت ہر چوتھا سال ایک لیپ سال ہوگا، لیکن صدی کے سال جو 400 کے حساب سے تقسیم نہیں ہو سکے مستثنیٰ تھے۔ مثال کے طور پر 1600 اور 2000 سال لیپ سال تھے، لیکن 1700، 1800 اور 1900 نہیں تھے۔ یہ نظر ثانی باضابطہ طور پر 24 فروری 1582 کو پوپل بیل کے ذریعے شروع کی گئی، جس سے مذہبی رہنماؤں اور علماء کرام میں شدید بحث چھڑ گئی۔ اٹلی، اسپین اور پرتگال جیسے کیتھولک ممالک نے نیا نظام اپنانے میں تیزی لائی۔ انگلینڈ اور جرمنی جیسے پروٹسٹنٹ ممالک 18ویں صدی کے آخر تک قید رہے۔ کچھ تاریخی دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ سن 1752 میں جب انگلینڈ کی گلیوں میں فساد برپا ہوا تھا، تب وہ نیا کیلنڈر اپنانے جا رہے تھے۔ گریگورین کیلنڈر کو اختیار کرنے والا آخری یورپی ملک 1923 میں یونان تھا۔ اس طرح ہر برس یکم جنوری کو سال نو کے طور پر منایا جاتا ہے۔